ہمیں وہ اگلے کی ناکامیوں، کوتاہیوں، اگلے کے معاملات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنے سسٹم کو تبدیل کر لیں گے، اب جب ہم صحافی بن جائیں گے، بھائی جہاں ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، صحافت تو کرتا ہی نہیں۔ جب ہم صحافی بن کے بات کریں گے تو میرے ساتھیوں کبھی ہمیں ناکامی یا ہماری بےزتی نہیں ہوگی۔ رانا صاحب کو میں نے اس دن ہائی کورٹ میں یہ بات کہی کہ رانا صاحب آپ خوش قسمت ہیں، میرے پاس بے شمار میرے خلاف مقدمے ہوئے، لیکن آپ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا وہ صحافتی طور پہ ہوا، اور اس میں پورا صحافتی مقدمہ ہے، اور جو پیکا ایکٹ ہے وہ صحافیوں پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ ایکٹ نیشنل نیوز چینل اور اخباری نمائندوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ وہ جب بنا تھا تو اس کو ایک دفعہ قلعدم قرار دے دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی وہ شکیں نکال دی گئی تھی۔ وہ صرف سوشل میڈیا کے خلاف ایکٹ بنا تھا، لیکن ہمارے یہ جو پولیس والے بھائی ہیں یہ اس ایکٹ کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے کہی تو مجھے ایک سرکاری افسر جو آپ کے ضلع میں تعینات ہیں وہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی یہ آئے تھے پولیس والے مشورہ لینے کے لیے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ صحافیوں کے خلاف تو بنتا نہیں ہے، آپ 155C کا مقدمہ درج کریں۔ لیکن انہوں نے بعد میں یہ مقدمہ درج کر لیا، انہوں نے میں نے کہا کہ یار یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اب رانا صاحب یہ رانا خالد محمود کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ پوری صحافتی برادری کا مسئلہ ہے۔ یہ مقدمات کا اندراج شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ ایک رانا خالد محمود کے خلاف نہیں، بے شمار رانا خالدوں کے خلاف مقدمے درج ہوں گے اگر ہم اس کا راستہ یہاں پہ نہیں روکیں گے۔ معذرت کے ساتھ علاقائی صحافیوں نے کبھی ٹو دی پوائنٹ کام نہیں کیا۔ ہم نے کیا، اگر ہم نے ڈویژن کی سطح پہ کمیٹیاں بنوا لی تو پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے ہم نے تقسیم کروایا ان شہروں میں جہاں پہ یہ تصور بھی نہیں ہے کہ سرکاری طور پہ صحافیوں کو پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹو دی پوائنٹ صحافیوں کے جو علاقائی صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں، اور یہ علاقائی صحافیوں کی سب سے بڑی خدمت ہوگی اگر اس تحریک کو لے کے رانا صاحب آپ سٹینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہائی کورٹ کی سطح پہ، پنجاب کی سطح پہ جو حکومت کو ملنے والے معاملات ہیں دیگر ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ساتھیوں کو نظر آئے گا کہ سب سے ہر اول دستے کے طور پہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے کھڑے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنا لایا عمل کیونکہ آپ نے دینا ہے، آپ اس کو ترتیب دیں، اس میں RPO سے ملاقات بھی ضروری ہے، اس میں کوئی آپ اس کا وقت کا تعین کریں کہ اتنے دنوں میں اگر یہ ہمارے یہ مقدمہ کا خراج نہ ہوا تو ہم یہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پہلے ہم 7 اضلاع میں یہ جو ویسٹ پنجاب کے 7 ضلع بنتے ہیں ساہیوال اور فیصل آباد کے، ان 7 اضلاع میں ہر روز ایک ضلع میں احتجاج ہوگا، ہر جگہ پہ ایک دن نہیں ہوگا، ایک دن ایک ضلع میں احتجاج ہوگا، دوسرے دن اگلے ضلع میں ہوگا، اور 7ویں دن فیصل آباد میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہاں تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم دائرہ کار بڑھا کے اس کو لاہور میں اور دیگر علاقوں میں شفٹ کریں گے۔ میرے خیال میں یہاں تک جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے۔ رانا صاحب، سرور ناز صاحب نے کہا تھا نہ کھلاؤں میں ڈھونڈ مجھے، نہ مقبروں میں تلاش کر، سجے ہوئے ہیں جو صلیب پر مجھے ان سروں میں تلاش کر۔ میری توق میں میرا رنگ ہے، میری ہر جدید سے جنگ ہے، میں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر۔ جو حق کے رستے پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی موٹی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیشہ آتی ہیں، جب پریشانیاں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حق کے رستے پہ کھڑے نہیں ہیں۔ تو آپ جرات مندی کے ساتھ ڈٹ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھی، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ضلع بھر کے تمام سینئر صحافی، قومی چینل اور اخبارات کے ساتھ منسلک لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے اس دن بھی آپ کی غیر موجودگی میں سب کے ساتھ اپنی جو ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو آپ اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں، آپ ڈٹ جائیں اور اس پیکا ایکٹ سے ہم مستقل طور پہ جان چھڑوائیں۔ یہ پیکا ایکٹ جب کوئی قانون شروع ہو جاتا ہے تو
مسالے بنا کے ہر جگہ پہ مقدمات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ روز کی باتیں ہیں۔ کل کو میں اٹھوں گا کہوں گا کہ رانا صاحب نے میری فلاں بیان لگایا تھا، پولیس مجھے استعمال کرے گی اور پرچہ آپ پہ دے گی، یہ تو روزانہ کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس مسئلے کا رستہ ہمیں روکنا ہوگا، اور ہمارے علاوہ معذرت کے ساتھ رانا صاحب اور تمام ساتھیوں کے گوشتگزار ایک بات کرتا ہوں، کسی تنظیم نے لاہور، اسلام آباد، کراچی میں آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ علاقائی صحافیوں کے معاملات پر صرف علاقائی لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے، جو وہ تنظیموں نے ساتھ دینا ہے جن کی قیادت آپ لوگوں میں سے ہے۔ جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہماری تنظیمیں دو قسم کی ہیں، یا تو اخباری مالکان کے ملازموں پر مشتمل ہیں یا جعلی نمائندگان پر مشتمل ہیں، وہ دونوں ہی ایک کا مظاہرہ تو میرے ساتھیوں نے اس دن ہائی کورٹ میں دیکھا ہے۔ جج صاحب نے 20 سوال کیے، اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ اسے وہ یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تو خاک دینے آیا ہے عدالت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تو وہ پہلا اس دن تھا، ہم اس میں فریق بن رہے تھے، تو ہم بول نہیں سکتے تھے، جو جتنی بات جج صاحب نے کہنی تھی اس کے مطابق ہی بات کرنی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ جب کیس چلے گا تو انشاءاللہ دوستوں کے گوشتگزار بھی معاملات ہوتے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، میری بات لمبی ہو گئی، اور میں جو رانا صاحب آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تمام ان ساتھیوں سے میری ملاقات کروائی جن سے ایک عرصہ ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ دوستوں کا بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ظلم کے زیرین کی سر اٹھاتا کون ہے، اس طرح انکار کی محفل سجاتا کون ہے، بیعت مانگی ہے اپنی ہر وقت کے یزید نے، دیکھنا ہے حسین کی طرح سر کٹاتا کون ہے۔ بہت شکریہ۔